اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رامین سید اور خصوصی بلٹن میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے فیض آباد کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ حکومت اور دھرنا قائدین کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد دھرنا قیادت نے فیض آباد انٹرچینج پر 22 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے بعد حکومت اور مذہبی جماعت کے درمیان دھرنا ختم کرنے پر معاہدہ طے پایا، جس کے بعد آج دھرنے کے قائد مولانا خادم حسین رضوی نے دھرنے کے مقام پر ہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ خادم حسین رضوی نے اعلان کیا کہ حکومت کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، دوسرے شہروں کے مظاہرین پرامن طور پر گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 12 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، کارکنان اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب دھرنا قائدین کی پریس کانفرنس براہ راست نہ دکھانے پر خادم حسین رضوی میڈیا پر برہم ہو گئے اور کہا کہ جب تک پریس کانفرنس براہ راست نہیں دکھائی جاتی میڈیا نمائندے یہیں رہیں گے۔ دھرنا قائدین کے اس اعلان پر رینجرز کے ایک اعلیٰ افسر نے موقع پر پہنچ کر دھرنے کے شرکاء سے بات چیت کی، جس کے بعد میڈیا نمائندوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا ختم کرنے کے اعلان کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بحال کر دی گئی ہے، جبکہ مارکیٹیں بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران عدالت کی طلبی کے بعد وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال عدالت میں پیش ہو گئے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فیض آباد دھرنے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کو 15 منٹ میں پیش ہونے کا ایک حکم جاری کیا تھا۔ اس سے قبل گزشتہ سماعت پر عدالت نے فیض آباد دھرنا پریڈ گراؤنڈ منتقل کرنے کے لیے انتظامیہ کو 3 دن کی مہلت دیتے ہوئے وزیر داخلہ احسن اقبال کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا، اور عدالت نے آج سماعت شروع کی تو وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے عدالت میں پیش نہ ہونے پر اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ وزیر داخلہ رات بھر دھرنا مظاہرین سے مذاکرات کر رہے تھے اور ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، کچھ دیر میں عدالت کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ احسن اقبال نے عدالت کے استفسار پر بتایا کہ دھرنا کچھ دیر میں ختم ہو جائے گا اور عسکری قیادت کی مشاورت سے تحریک لبیک سے تحریری معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سماعت کے دوران پیشی کے نوٹس جاری کیے تھے، اور وزیر داخلہ نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، جس کو روکنے کے لیے حکومت نے عسکری قیادت کی مشاورت سے دھرنا دینے والی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا ہے۔ قبل ازیں کمشنر اسلام آباد نے ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر بھی بتایا کہ معاہدہ طے پا گیا ہے، کچھ ہی دیر میں فیض آباد انٹرچینج کو خالی کر لیا جائے گا۔ ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں معاہدے کی شرائط کے حوالے سے۔ ذرائع نے معاہدے کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ معاہدے کے مطابق راجہ ظفر الحق رپورٹ 30 دن میں منظر عام پر لائی جائے گی، جبکہ الیکشن ایکٹ ترمیم کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ معاہدے کے مطابق 6 نومبر کے بعد سے مذہبی جماعت کے گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے گا اور ان کے خلاف مقدمات اور نظر بندیاں ختم کی جائیں گی۔ معاہدے میں طے پایا کہ 25 نومبر کو حکومتی ایکشن سے متعلق انکوائری بورڈ قائم کیا جائے گا اور ذمہ داروں کا تعین کر کے 30 دنوں میں کارروائی کی جائے گی۔ حکومت اور دھرنا مظاہرین کے مبینہ معاہدے میں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال اور وفاقی سیکریٹری داخلہ سمیت 5 افراد کے دستخط ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے دھرنے کے باعث بند سڑکیں کھولی جا رہی ہیں، جبکہ I-8 سیکٹر میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے رضاکارانہ طور پر اپنا استعفیٰ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو پیش کیا، جسے وزیر اعظم نے منظور کر لیا۔ گزشتہ روز زاہد حامد نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے 1 گھنٹہ طویل اہم ملاقات بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بات کرتے ہیں دھرنے کے شرکاء کے مطالبے کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں گزشتہ کئی روز سے جاری دھرنے کے مظاہرین کا ابتدائی مطالبہ وزیر قانون زاہد حامد کو عہدے سے ہٹانا ہی تھا۔ ختم نبوت کے حوالے سے حلف نامے میں ہونے والی تبدیلی کے ذمہ دار دھرنا مظاہرین وزیر قانون زاہد حامد اور حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں، اور 22 روز قبل اس معاملے پر فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا شروع کیا گیا تھا۔ حکومت نے مختلف حلقوں کی جانب سے آنے والے دباؤ کے پیش نظر غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ختم نبوت کے حلف نامے کو اصل حالت میں بحال کر دیا تھا، لیکن دھرنا مظاہرین وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے مطالبے پر بضد رہے۔ حکومت نے وزیر قانون کو استعفے کے مطالبے کو ناجائز قرار دیتے ہوئے مظاہرین سے مذاکرات کی کوششیں کی تھیں۔
تاہم مذاکرات کے تمام ادوار ناکام ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے ہفتہ یعنی 25 نومبر کو فیض آباد انٹرچینج کلیئر کرانے کے لیے پولیس اور ایف سی کے ذریعے آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس میں 250 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس آپریشن کے بعد مظاہرین مزید مشتعل ہو گئے اور ملک کے کئی دیگر شہروں میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ پھیل گیا تھا، جس کے بعد حکومت نے آپریشن معطل کر دیا اور وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ہونے والی تازہ ترین ملاقات کے حوالے سے معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اب کچھ بات کریں گے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں دھرنے کے اختتام کے بعد کراچی میں بھی دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں گزشتہ ہفتے سے نمائش چورنگی پر دھرنا جاری تھا، جو اسلام آباد میں آپریشن کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کی روانی میں شدید خلل پیدا ہو رہا تھا۔ کراچی میں 14 مقامات پر جاری دھرنوں کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور دھرنا منتظمین نے شہر کے مختلف علاقوں میں دھرنے کے شرکاء کو پرامن طور پر گھروں کو واپس جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ناظرین، کراچی میں نمائش چورنگی کے علاوہ ٹاؤن سوراب گوٹ، شاہ فیصل نمبر 2، محکمہ موسمیات اورنگی 5، بلدیہ 4، سخی حسن چورنگی، 3 ہٹی، لیاقت آباد 10 نمبر، کورنگی ڈھاٹی، کورنگی 5، لانڈھی نمبر 6 اور الاسف سکوائر پر دھرنے جاری تھے۔ کراچی میں دھرنے ختم ہونے کے اعلان کے بعد سوراب گوٹ پر دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ نمائش چورنگی سمیت دیگر علاقوں میں بھی دھرنے کے شرکاء پرامن طور پر منتشر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شہر میں گزشتہ روز حالات کشیدہ ہونے کے باعث آج صبح بھی شہری بے یقینی کی صورتحال سے دوچار رہے اور گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی گاڑیاں سڑکوں پر نہ لانے کا اعلان کیا تھا، جو انہوں نے دھرنے ختم ہونے کے بعد واپس لے لیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے آج تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ جامعہ کراچی اور ڈا یونیورسٹی میں آج ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ ملتوی شدہ پرچوں کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور دوسری جانب کراچی کی کاروباری تنظیموں نے بھی آج مارکیٹیں اور کاروبار معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر کا یہ کہنا تھا کہ آج کاروبار معمول کے مطابق کھولیں گے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ملکی معیشت پر برا اثر ڈالنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرتے۔ صدر کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن محمد رضوان نے بھی آج دکانیں اور کاروبار کھلا رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے سنگھم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک کی جانب سے 22 روز قبل دھرنے کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اب استعفے کے بعد دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب کچھ بات کریں گے دھرنے کی وجہ سے ہونے والی آئل سپلائی میں قلت کے حوالے سے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں تحریک لبیک کے دھرنوں کے احتجاج کے باعث اندرون ملک تیل کی سپلائی رک گئی ہے، جس سے پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت مختلف شہروں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ترجمان آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے یہ بتایا کہ سوراب گوٹ پر دھرنے کی وجہ سے اندرون ملک تیل کی سپلائی رک گئی۔ دوسری جانب سپلائی نہ ملنے سے لاہور میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ لاہور کے جن پیٹرول پمپس پر پیٹرول دستیاب ہے، وہاں گاڑیوں میں 1000 روپے جبکہ موٹر سائیکلوں میں صرف 200 روپے کا پیٹرول ڈالا جا رہا ہے اور ذرائع کے مطابق احتجاج ختم نہ ہونے کی صورت میں قلت شدید ہونے کا خدشہ ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کمشنر لاہور کو پیٹرول کی قلت کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل خواجہ عاطف نے یہ بتایا کہ پیٹرول کی آخری سپلائی جمعے کی صبح کو آئی تھی۔ ہم نے کمشنر لاہور کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے کہ شہر میں پیٹرول کی قلت ختم کرنے کے لیے کم از کم ایک راستہ کھلوایا جائے تاکہ ہم آئل ڈپو سے سپلائی منگوا سکیں۔ دوسری صورت میں شہر میں آئندہ 36 گھنٹوں کے بعد پیٹرول ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو پوائنٹ سے رامین سید کو دیجیے اجازت اور اسی طرح کی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے urdu.com۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔